السلام علیکم دوستوں، آج جو قصہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں یہ قصہ قرآن سے لیا گیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کی بات ہے۔ ملک یمن پر ابرہہ نامی ایک عیسائی کی حکومت تھی۔ اس کا پورا نام ابراہیم تھا۔ یمن کی دارالحکومت صنعاء میں اس نے ایک بہت بڑا اور شاندار گرجا کلیس تعمیر کرایا۔ اس گرجا کی تعمیر میں اس نے شہریوں سے بگاڑ دیا، یعنی وہ لوگوں سے ان کی مرضی کے خلاف محنت مزدوری مشقت کراتا اور ان کو اس کا معاوضہ نہ دیتا، تو اس سے انکار کرتا۔ حکومتی کارندے اس پر ظلم کرتے، مارتے پیٹتے، بھوکا پیاسا رکھتے، قید میں ڈال دیتے۔ آخر کار گرجا تیار ہو گیا۔ ابرہہ چاہتا تھا مختلف ملکوں، شہروں، قصبوں اور دیہاتوں سے جو لوگ حج کے لیے مکہ جاتے ہیں اور خانہ کعبہ پر نظر نیاز چڑھاتے ہیں، جن میں مختلف قسم کی چیزوں کے علاوہ نقد رقم بھی شامل ہوتی ہے، وہ سب لوگ مکہ کی بجائے صنعاء آئے اور کعبے پر چڑھانے والے چڑھاوے اس کے قائم کردہ گرجا پر چڑھائیں، تاکہ وہ تمام مال اور دولت اس کے ہاتھ آئے۔ اس کے علاوہ کعبے کی وجہ سے مکے کو جو عزت کا نمایاں مقام حاصل ہے، وہ مقام اس گرجا کی وجہ سے صنعاء کو مل جائے۔ گرجا کی تعمیر مکمل ہو جانے پر اس نے اس سلسلے میں کوششیں شروع کر دی۔ سرزمین میں حجاز میں رہنے والوں کو جب اس بات کا علم ہوا تو انہیں بہت غصہ آیا، مگر ابرہہ ایک طاقتور حکمران تھا اور اس کے پاس ایک بڑی فوج تھی، جس میں تربیت یافتہ جنگجو ہاتھیوں کا ایک بڑا دستہ بھی شامل تھا، اس لیے وہ اس کا مقابلہ کرنے کے قابل نہ تھے۔ یمن میں بہت سے حجازی بھی تھے۔ ایک روایت کے مطابق ان میں سے ایک نے اپنے غم اور غصے کا اظہار کرنے کے لیے گرجا میں گندگی پھیلا کر اسے ناپاک کر دیا۔ ابرہہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ غصے سے بے قابو ہو گیا اور لشکر کو مکہ پر حملہ کرنے اور کعبے کو گرا دینے کی تیاری کا حکم دے دیا۔ یہ خبر سرزمین حجاز میں بسنے والے عرب قبائل تک پہنچی تو ان میں سخت بے چینی پھیل گئی۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کیا کریں۔ کہتے ہیں چند عرب سرداروں نے ابرہہ کو پیشکش کی کہ اگر وہ کعبے کو گرا دینے کے اپنے ارادے سے باز آ جائے تو وہ اپنی 1/3 یعنی کل دولت کا تیسرا حصہ اس کی خدمت میں پیش کرنے کو تیار ہے، مگر وہ نہ مانا اور اپنے ناپاک ارادے پر ڈٹا رہا۔ ابرہہ کا لشکر صنعاء سے روانہ ہوا اور اس نے مکہ کے قریب ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ ابرہہ نے اپنی فوج کے ایک حبشی افسر اسود بن مقصود کو حکم دیا کہ وہ مکہ کے قریب جائے، چھاپہ مار کارروائی کرے اور وہاں کی سنگن بھی لائے۔ اسود مکہ کے قریب پہنچا۔ وہاں قریش اور دوسرے قبیلوں کے مویشی چر رہے تھے۔ بہت بڑی تعداد میں چرنے والے اونٹوں اور بھیڑ بکریوں میں 200 اونٹ قریش قبیلے کے سردار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے بھی تھے۔ اسد ان تمام مویشیوں کو ہانک کر اپنے لشکر میں لے گیا۔ اطلاع ملنے پر عبد المطلب اور دوسرے قبیلوں کے سردار جمع ہوئے اور صلاح مشورہ کیا، جس میں طے پایا چونکہ ابرہہ کی فوج کی طاقت بہت زیادہ ہے اور اس کا مقابلہ کرنا ممکن نہیں، اس لیے مکہ کی ساری آبادی کو شہر چھوڑ کر پہاڑوں پر چلے جانا چاہیے۔ ابھی وہ اس فیصلے سے مکہ کے رہنے والوں کو آگاہ کرنے کا ارادہ ہی رکھتے تھے کہ ابرہہ کا ایک قاصدان پہنچا اور پوچھا، تم میں مکہ کا سردار کون؟ لوگوں نے عبد المطلب کی طرف اشارہ کیا تو قاصد نے ان سے مخاطب ہو کر کہا، میں اپنے حاکم ابرہہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک پیغام لایا، اور وہ یہ کہ ہمارا ارادہ تم لوگوں کو نقصان پہنچانے کا نہیں اور نہ ہی ہم تم سے جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم صرف کعبے کو ڈھانے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ اگر تم ہمارے اس ارادے میں رکاوٹ نہ بنو تو تم لوگ ہر طرح سے محفوظ اور معمول رہو گے۔ عبد المطلب نے جواب دیا، ہمارا ارادہ نہ تم سے لڑنے کا ہے اور نہ ہی ہم اس کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کا گھر ہے، اگر اللہ کو اس کی حفاظت کرنا ہوگی تو خود کرے گا۔ قاصد عبد المطلب کو لے کر ابرہہ کی خدمت میں پہنچا۔ عبد المطلب ایک وجیح اور باوقار انسان تھے۔ ابرہہ ان کی شخصیت سے بہت متاثر ہوا، بہت عزت سے اپنے پاس بٹھایا۔ بات چیت کے دوران عبد المطلب نے ابرہہ سے شکایت کی کہ ان کا آدمی ان کے اونٹ پکڑ لایا ہے، وہ اس کے حوالے کر دیے جائیں۔
अब्राहा ने हैरत से इन्हें देखा और बोला, अब्दुल मुत्तलिब, मैं तुम्हें बहुत अक्लमंद समझता था, मगर तुम्हारी इस बात में मुझे बहुत मायूसी हुई है। तुम्हें मालूम है कि मैं तुम्हारा काबा गिराने आया, जो तुम्हारे लिए बहुत इज्जत का और मुक़द्दस मुकाम है, और इसके लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा अजीज़ होना चाहिए, मगर तुम्हें इसकी फ़िक्र नहीं। फ़िक्र है तो अपने ऊँटों की। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, ऊँट मेरे अपने हैं और काबा अल्लाह का घर है। मैंने अपनी चीज़ की फ़िक्र की और इसके लिए तुमसे बात की। इसी तरह अल्लाह भी खुद अपनी चीज़ की हिफाजत करेगा। मुझे इसके लिए फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। अब्राहा ने कहा, तो बस ठीक है, अब काबे को मेरे हाथों तबाही से कोई नहीं बचा सकता। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, तुम जानो और काबे का रब जानो। अब्राहा ने अब्दुल मुत्तलिब के ऊँट वापस दिलवा दिए और वो इनके साथ मक्का लौट गए। एक रिवायत के मुताबिक अब्दुल मुत्तलिब अहले मक्का के साथ पहाड़ पर जाने लगे तो उन्होंने खाने काबा में हाजिरी की और इसकी जंजीर पकड़कर दुआ की, ए अल्लाह, हम इस काबे के बारे में गमगीन नहीं, क्योंकि जब हम अपने माल की हिफाजत कर सकते हैं तो अपने काबे की तुझको भी ज़रूर हिफाजत करना होगी, और अगर तू ना चाहे तो ईसाइयों की ताकत गालिब आ सकती है और ना ही इनकी कोई तदबीर। अगर तू ही अपने घर का तकद्दुस ख़राब करने दे तो फिर हम कौन तेरी मर्ज़ी में दखल देने वाले। तो जो तेरा जी चाहे वो कर। इसके बाद अब्दुल मुत्तलिब और तमाम अहलियाने मक्का पहाड़ों पर चले गए और घाटियों में पनाह ली। अगली सुबह अब्राहा ने अपना लश्कर मक्का की तरफ बढ़ाया। अगली सफ में बेशुमार हाथी थे। अब्राहा जिस हाथी पर सवार था इसका नाम महमूद था। वो हाथी मक्का की तरफ बढ़ने की बजाय ज़मीन पर बैठ गया और बहुत कोशिश और मारने पीटने पर भी चलने को तैयार ना होता, मगर जब इसका रुख मुल्क यमन की तरफ होता तो वो फ़ौरन उठ खड़ा होता और तेज़ी से चलने लगता। इधर ये मामला हो रहा था, उधर फिज़ा में परिंदों के गौल नमूदार हुए। उन्होंने अपनी चोंच और पंजों में छोटे छोटे पत्थर दबा रखे थे। लश्कर के ऊपर पहुंचकर परिंदों ने वो पत्थर फेंकना शुरू कर दिए। हाथी, घोड़े या इंसान, वो पत्थर जिस पर गिरते जिस्मों को फाड़ कर बाहर निकल जाते और इनके आज़ा फौरन ही गलने सड़ने लगते। ज़रा सी देर में पूरा लश्कर ख़त्म हो गया। ये वाक़या मुहर्रम 571 में पेश आया। अरबों ने इसका नाम आमुल फील, हाथियों का साल रख दिया। अल्लाह ताला ने ये वाक़या कुरान की सूरह फील में बयान फरमाया है। दोस्तों, अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा ताकत वाला है। इसके सामने किसी बादशाह या सिपह सालार की जंगी साजो सामान और ताकत की कोई हैसियत नहीं। काबा अल्लाह ताला का घर है और दुनिया में सबसे मुक़द्दस मुकाम है, जिसकी हिफाजत का ज़िम्मेदार खुद अल्लाह ताला है। जिस चीज़ का मुहाफ़िज़ अल्लाह ताला हो, नामुमकिन है कि इसकी मर्ज़ी और मंशा के ख़िलाफ़ दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी ताकत भी इसको कोई मामूली सा नुकसान भी पहुँचा सके। अल्लाह ताला के लिए कुछ मुश्किल नहीं कि वो देव हैकल हाथियों के लश्कर को छोटे छोटे परिंदों के ज़रिए भूसे का ढेर बना दे। इंसान को कभी अपनी ताकत पर गरूर और घमंड नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए।